بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ جو کہ قریب آ پہنچا ہے، ایک دن زیادہ سے زیادہ ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا. تو یہی بہت ہی بابرکت مہینہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کہ جس میں ہمارے لیے یہی مہمان بہت سے تحائف لے کر آتا ہے، بہت سے ہدایہ لے کر آتا ہے، اور جو بھی مہمان آتا ہے تو ہمارا بھی فرض ہوتا ہے کہ اس کا بہترین استقبال کریں. کسی بھی مہمان کو دھتکارا نہیں جاتا، برا بھلا نہیں کہا جاتا، یا آیا ہے تو آ گیا ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم پوری طرح اس کا استقبال کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ مہمان جو کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور یہ وہ مہمان جو کہ ہمارے لیے بہت سے تحائف لے کر آیا ہے، ہدایہ لے کر آیا ہے، اور انہی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات فرما دیے ہیں، انہی میں وہی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں اس دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی. تو آخرت کے لیے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہدایہ بھیجے جا رہے ہیں، وہ اگر ہم قبول نہ کریں تو اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے اتنے قیمتی اور بہترین تحفے بھیجے گئے اور وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے. تو ایک مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو تمام شیاطین ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا. وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا. اور ایک منادی کرنے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کو چاہنے والے اور آگے آ، اور حاصل کر، اور کوشش کر، آگے بڑھتا چلا جا، پیچھے مت ہٹنا. اور اے شر کو چاہنے والے، گندگی کو، برائی کو، گناہوں کو پسند کرنے والے، تو پیچھے ہٹ جا، اب تیرا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. یہاں وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اپنے لیے جنت میں وہ بہترین جگہ تلاش کر رہے ہیں. فرمائے کہ وَلِلَّهِ مُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور پھر جہنم سے ہر رات کتنے ہی لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. ہر رات یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کا نام جہنم میں لکھا گیا ہے ان سب کو آزادی مل جاتی ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے رمضان کا یہ مہینہ، تاکہ ہم جہنم سے آزادی حاصل کر لیں، اپنے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر لیں، اپنے لیے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات حاصل کر لیں جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہیں. وہ اگر کس کو اتنی زندگی ملتی ہے؟ کون ہے جس کو اگر 80 سال 85 سال عمر ہو بھی جائے تو کیا اس کے یہ ساری عمر نیکی میں گزری ہے؟
لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک رات کی وہ نیکیاں ہمیں دے دی ہیں. ایک رات میں وہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ہمیں دے دیا ہے. اس کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر خیر من الف شہر فرمایا ہے. 1000 مہینے سے اور بہتر ہے، یہ بڑھ کر ہے. وہ اسی لیے کہ اللہ کے ہاں سے جو انعامات ملتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. وہ تو بے حد ہے، بے انتہا ہے. اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ دیں گے تو کیا وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز دیں گے؟ وہ تو وہ دیں گے جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے. وہ کچھ دینے والی ذات ہے. لیکن ہم ہیں کہ مانگنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہینہ آئے گا، کھائیں پیئیں گے، مزے کریں گے اور اس کے بعد پھر عید منائیں گے، بات ختم ہو گئی. یہ تو نہ ہوا. تو یہی تو اصل چیز ہے جو کہ ہمیں اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ ہم نے اس مہینے سے کچھ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کرنا ہے، تبھی وہ چیزیں ملیں گی. اگر وہی روٹین رہی جو باقی 11 مہینے میں تھی تو بتائیے کیا ملا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے اس پہ پہلے قدم پہ فرمایا کہ آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس بات پہ آمین کہا ہے؟ تو 3 باتوں میں سے ایک بات یہی ہے کہ مجھ سے جبریل نے کہا کہ اس شخص کے لیے بد دعا کیجئے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی. تو میں نے کہا آمین. تو یہی دیکھ لیجئے کہ جو دعا جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں. کتنی وہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہ کتنے ہی ہم میں سے ایسے ہیں جو کہ اپنی پوری دن اور رات اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، عبادت میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، دن اور رات اسی میں لگے رہتے ہیں. وہ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ موقع دیا اور انہوں نے دن ہو یا رات، دن میں تو روزے رکھتے ہیں لیکن اس میں بھی وقت ضائع نہیں کرتے. کھیل کود میں، تماشوں میں، لہو و لعب میں، موبائل میں اور دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس وقت کو قیمتی جانتے ہوئے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ انتہائی خوش قسمت. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا تھا کہ جنہوں نے یہ وقت ضائع کر دیا، سوائے سونے میں یا لہو و لعب میں، کھیل کود میں، تماشوں میں، اسی میں ہی لگے رہے، سارا وقت ضائع کر دیا، کچھ نہیں حاصل کیا، اپنی مغفرت کروا لیتے. یہی تو وہ دن ہیں، یہی تو وہ راتیں ہیں کہ جس میں انسان اپنا نام جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جا سکتا ہے. لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے. ہمیں تو فکر ہوتی ہے کہ آج کیا کھائیں گے، آج کے افطار میں کیا کیا ڈشز ہوں گی، آج کھانے میں ہمیں کیا ملے گا، سحری میں کیا کچھ ہوگا. ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں. تو کیا یہی ہمارے روزے کی اصل روح یہی ہے؟ اس کے لیے تو کہا وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے. لیکن ہم نہیں یہ سوچتے. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح یہ مہینہ جو ہے ہم اپنی عیاشی میں گزار لیں. تو میرے بھائیو، اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے، پہلی چیز تو یہی ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے، کہ دعا اس بات کی دعا کہ ہمیں یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملا ہے، اس کا احسان ہے، وہ ہمیں ملا ہے. تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس میں کچھ حاصل کر لیں. زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگلے سال میں کر لوں گا، اس سال مجھے چھٹی دے دو، نہیں کہہ سکتا. کتنے ہی ہمارے جو احباب تھے، عزیز و اقارب تھے، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے رمضان میں،
آج نہیں ہیں، اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ تو کیا پتہ اگلا سال ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اگلے سال بھی ہم یہ نعمتیں پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے۔ تو پھر اگر ہمارے پاس تو یہی موقع ہے جب ہمیں نہیں معلوم، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ اگلے سال اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو لہذا یہی موقع ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں ہم کچھ کما لیں، کچھ حاصل کر لیں، تو وہی دعا کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، تاکہ یہ دعا کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مناجات کر کے مانگ کے پوری طرح کے ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ دے دے گا۔ اور اسی لیے انہی آیات کے جو روزے کے بارے میں آیات آئی ہیں، اسی میں یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ قال ربکم ادعونی، یہ سورہ غافر میں جو آیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا منتظر ہے کہ ہم دعائیں کریں، مانگیں اس سے۔ فرمایا کہ جو لوگ میری اس عبادت سے استکبار کرتے ہیں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ دعا ہے نہ ان کے ہاں کوئی عبادت ہے، تو فرمائیں کہ وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ تو دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ ہم دعا ہی چھوڑ دیں۔ تو دعا تو پہلے بھی کرنی ہے، رمضان میں بھی کرنی ہے، بعد میں بھی کرنی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جو پہلے 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم کچھ حاصل کر سکیں، اور رمضان کے بعد 6 مہینے یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہم نے کیا ہے تو قبول کر لے تاکہ ہماری جنت پکی ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ ہم اب بھی دعا کر سکتے ہیں، اور رمضان میں بھی دعائیں کریں، تو دیکھیے کیا کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم تیاری کریں، اس کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب، 2 چیزوں کے ساتھ، ایمان کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو روزے چھوڑ دے گا بغیر کسی عذر کے، وہ تو اسلام کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسلام کا رکن ہے یہ روزہ، تو پھر جو اس کو چھوڑتا ہے، چاہے نماز ہو یا روزہ ہو، تو وہ پھر مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو مسلمان نہیں رہتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جس نے بھی اسی ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خواہش کے ساتھ، واحتساباً جو فرمایا ہے کہ یہی ہے کہ اس خواہش کے ساتھ کہ مجھے یہ اجر مل جائے گا، یہ ثواب مل جائے گا، اسی نیت کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ اس نے یہ عبادات کی ہیں، تو فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کتنا بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اپنی مغفرت کا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، لیکن ہم اس پہ نہیں سوچتے ہیں۔ تو اسی لیے فرما دیا کہ جو شخص اس کے لیے تیاری یہ نہیں کرتا، اس کا طریقہ وہی رہتا ہے، معاملات اسی طرح ہی ہیں، وہی جھوٹ بولنا ہے، وہی غلط اعمال کرنے ہیں، گناہوں میں پڑا رہتا ہے، کوئی خیال نہیں آتا کہ وہ روزے سے ہے۔ اسی روزے میں اس کی زبان سے گالیاں نکلتی چلی جاتی ہیں، بکواس کرتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جس نے بھی یہ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ روزہ اسی کا نام ہے کہ ہم کھانا پینا بند کر دیں۔ نہیں، روزہ اس بات کا نام ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح اللہ کے حکم کے مطابق اپنا وقت صرف کریں گے۔ نہ ہم آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھیں گے،
نہ کانوں سے کوئی چیز سنیں گے جو غلط ہو، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز استعمال کریں گے جو حرام ہو، نہ اپنے پاؤں سے اس جگہ پہ جائیں گے جو کہ غلط ہو، تبھی جا کے یہ روزہ کہلا سکتا ہے، ورنہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہر کام ہو رہا ہوتا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور غلط باتیں بھی کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں ان موبائلوں میں، اسی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو بتائیے ایسے روزے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ایسا روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے روزے میں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ہے، بھوکا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے اور تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہ کوئی تلاوت قرآن کی، نہ کوئی ذکر الہی کیا، نہ کوئی عبادت کی، حتیٰ کہ نماز بھی چھوڑ دی، روزہ رکھ لیا لیکن نمازیں نہیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی رات کو نمازیں پڑھنے والے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، کوئی اثر نہیں ہوتا قرآن سننے کا، کوئی سمجھ میں نہیں آتا قرآن کیا پڑھا ہے، کوئی مفہوم نہیں معلوم ہوتا، انہیں تو یہی ہے کہ بس نماز پڑھو اور چھٹی، اور پھر گھر جا کے وقت ضائع کرو جس میں بھی جانا کرنا ہے۔ تو ایسے شخص کی سوائے تھکن کے اور کیا ملا اس کو؟ تو اس کی اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ انسان یہ احساس کر لے، پوری طرح اس بات پہ یقین ہو جائے، پوری طرح اس بات کا احساس ہو کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنی مغفرت کروانی ہے، جہنم سے اپنا نام کٹوا کے جنت میں شامل کرنا ہے۔ تو جب یہ آپ کا پورا ارادہ ہوگا، پوری طرح تہیہ کر لیں گے، پوری طرح اس کے لیے انتظامات کریں گے، تو تبھی آپ کچھ کما سکتے ہیں۔ ویسے نہیں کچھ ملتا اسی وقت ہے جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گے اور اس کے لیے کمانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ میں نے اس حدیث میں آپ کو بتایا ہے کہ یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات کو کتنے ہی لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا نام بھی اگر جہنم کے ناموں میں سے ہے تو اے اللہ اس نام کو کاٹ کے جنت میں ہمیں بھیج دے، تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انعام ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پوری طرح آپ نے یہ تہیہ کر لینا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں جو کام کرنے ہیں وہ کیا ہیں، ایک لسٹ بنا لیں اور ان میں تمام وہ چیزیں لکھ لیں کہ جو آپ نے کام کرنے ہیں۔ آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے جتنی بھی ہو سکے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک قرآن پڑھیں، 2 پڑھیں، 5 پڑھیں، 10 پڑھیں، جتنے بھی پڑھیں آپ، یہ آپ کی ہمت اور طاقت پر منحصر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی تہیہ کر لیں کہ اس قرآن کو میں نے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تلاوت آپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ معلوم تو ہو کہ ہم نے قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے ہمارے لیے کیوں نازل کیا ہے۔ ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ صرف تبرک کے لیے ہے، صرف چومنے چاٹنے کے لیے ہے، میت پہ قرآن خوانی کے لیے ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ عمل کے لیے ہے، تدبر کے لیے ہے، غور و فکر کے لیے ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ جہاں آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہاں قرآن کریم کو سمجھنے کا بھی انتظام کریں، غور و فکر کا انتظام بھی کریں۔ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ان آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے، صرف تبرک کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو ہے ہی اس میں کتاب انزلناہ الیک مبارک، تو یہ بابرکت کتاب ہے، لیکن اس کا مقصد یہی تبرک ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، ان موتیوں کو حاصل کرنا ہے جو اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اس میں ہمارے آڑے آتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
تو یہی قرآن کریم سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں پوری طرح اپنا رابطہ رکھنا ہے قرآن کریم کے ساتھ. اس میں اللہ تعالیٰ نے 89 جگہ پر آیات میں ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ قصے سنا رہے ہیں، وہاں ہمیں کوئی حکم دے رہے ہیں یا کسی چیز سے روک رہے ہیں. تقریباً 90 کے قریب آیات ہیں جس میں ہمیں کوئی نہ کوئی حکم دیا گیا ہے، کسی چیز سے روکا گیا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آیات ان میں خاص طور پہ ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمیں کیوں کہا ہے. اور اسی طرح رمضان کا یہ مہینہ جو اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ ہم اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں. غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، معذوروں، یتیموں، ان کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کریں جن کو آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں. زکوٰۃ تو آپ دیتے ہی ہیں، وہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ انتہائی سخی تھے، سخاوت ہی سخاوت تھی. اور جب رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اس وقت آپ کی سخاوت پورے عروج پر ہوتی تھی، بالکل اس طرح جیسے کہ کوئی تیز آندھی چل رہی ہے، ہاتھ میں کوئی چیز ٹکتی نہیں تھی، سب اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے کچھ مخصوص کر دیں، ایسے غریبوں اور یتیموں کے لیے، ایسے مسکینوں اور بیواؤں کے لیے، کہ ان کو تاکہ یہ رمضان کے اس مہینے میں آپ کی یہ نیکی اللہ کے ہاں لکھی جائے گی، بہت بڑا اجر اس کو ملے گا آپ کو. تو یہی چیزیں جب آپ کریں گے تبھی آپ صحیح معنی میں کامیاب ہو سکیں گے اور رمضان سے کچھ حاصل کر سکیں گے. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ہماری پوری تگ و دو ہونی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، اس کی طاق راتوں میں، ایک رات وہ ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو بھی حاصل کرنا ہے. اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً آپ اس کو حاصل کر سکیں گے اسی اعتکاف کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے بھی آپ کے پاس طریقے ہو سکتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں عبادت کریں، چاہے آپ مسجد میں عبادت کریں، جہاں پہ بھی آپ عبادت کریں گے، اگر آپ ان راتوں میں کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس رات کا ثواب مل جائے گا. یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا آپ کو موقع مل جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو یقیناً رمضان سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. یقیناً یہ رمضان پھر ہماری شفاعت کرے گا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن اور یہ روزہ یہ بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں. روزہ یہی کہتا ہے کہ اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے نہیں دیا، اس نے میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات چھوڑ دیں، تو اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش قبول کر لے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے رات کو اس کو سونے نہیں دیا، یہ رات کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا اور تیری کتاب پڑھتا تھا، تو اللہ میری سفارش بھی قبول کر لے. تو فرمایا کہ دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لیں گے اپنے بندوں کے حوالے سے. تو یہ تبھی ہے جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. تو یہ روزہ بھی شفاعت کرے گا، یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، تبھی ہمیں کامیابی مل سکے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنا نام جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال سکیں، ہم اپنی مغفرت کروا سکیں، اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے اہل و عیال کی بھی، سب کی مغفرت کروا سکیں رمضان میں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور.